روح باطن جتنا صاف ہوگا اتنا یہ دنیا یہ دھندلی ہے، یہ ہم پھنس گئے ہیں، رشتوں میں پھنس گئے، معاملات میں پھنس گئے، اور یہی چیز ہمارے لیے رکاوٹ بنی ہوئی۔ ہمارا پوری ہم اور غم یعنی طاقت اسی دنیا کو صحیح کرنے میں لگی ہوئی ہے، جبکہ یہ دنیا کسی کی نہیں رہتی، کسی کو نہیں رہتی، کوئی یہاں پہ نہیں رہا۔ کون؟ فرعون نہیں ختم، کہاں گیا؟ انا ربکم الاعلی، ایسی صدائیں دی کہ میں ہوں۔ میں اصل میں سمجھ نہیں رہا کہ اللہ نے یہ بنائی کیوں ہے دنیا۔ دنیا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و امام علی فرماتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے، اور مسافر خانے میں دل نہیں لگایا جاتا۔ جب آپ کہیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جہاز سے اتریں، بس سے اتریں، کسی سٹینڈ پہ اتریں، آپ نے بولا بھائی اس بس سٹاپ پہ آیا ہوں، یہاں سے مجھے بس ملے گی، یا موٹر وے پہ آپ جاتے رہتے ہیں، ظاہر ہے یہ تو آپ کے لیے ڈیلی کا سفر ہے، تو آپ رکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، چائے پیتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اب آپ بولے نہیں میں نے تو اسلام آباد نہیں جانا، یہ بھیرے کا سٹاپ جو ہے نا یہ بہت اچھا ہے، یہیں رک جاؤ، یہیں رک جاؤ، تو اگلا کیا بولے گا؟ بھائی جان طبیعت ٹھیک ہے، چلو آگے جانا ہے۔ ہمارا دنیا میں حال یہی ہوا ہے، ہم تھوڑی دیر کے لیے ہیں لیکن دل ہم نے لگا دیا ہے یہاں، جانے کا دل ہمارا چاہتا، اور پروردگار نے انبیاء کو قرآن میں کتنی جگہ 30% قرآن، 30% قرآن، یا تقریباً ہر صفحے کے آگے پیچھے آخرت کی خدا مارکیٹنگ کر رہا ہے۔ بھئی آپ روڈ پہ جاتے نا، بل بورڈ لگا یہ خرید لو، 4 دفعہ بل بورڈ دیکھو نا، نہیں بھی خریدنا پھر بھی کہتا ہے اچھا خرید ہی لو۔ خدا قرآن میں آخرت کی بل بورڈ لگائے ہوئے، جہنم، جنت، معاملات، آخر میں اعمال، سمت دائیں ہاتھ کے بائیں ہاتھ کے، سب آپ کے سامنے ہے قرآن کے آیات، لیکن ہم توجہ نہیں کر رہے۔ کیوں توجہ نہیں کر رہے؟ کیونکہ ہم قرآن ہی نہیں پڑھ رہے، قرآن نہیں پڑھ رہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں نا، آپ سب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، علماء آپ کے درمیان میں ہیں، آپ کی کلاسز ہوتی ہیں۔ عزیزان محترم، قرآن زندوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اور ہم مردے کو ثواب دینے کے چکر میں پڑتے ہیں۔ زندہ تو ہدایت لے پہلے اس سے۔ موبائل، ٹک ٹاک، فیس بک، انسٹاگرام، صبح شام لگے ہوئے، نیٹ بند ہو جائے سانس بند ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، نیٹ بند ہو گیا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ بھائی آپ کی کون سی کشتیاں چل رہی ہیں پانی میں جو آپ کا مال ڈوب گیا؟ پریشانی ہماری ایسی ہے۔ اور جو خدا کا کلام ہے اسے پڑھنے کا ٹائم ایسانے محترم کیسے چلے گا؟ آپ مجھے بتائیں، امت کیسے بنے گی جس کے پاس اتنی فرصت نہیں کہ وہ اللہ کی بات کو سن پائے؟ دنیا جان سننا ہے، ساری خبریں سننی ہیں، سارے جتنی بھی نیوز ہیں سب سننی ہے، دنیا جہان کی چیزیں سننی ہے، اچھی بات ہے آپ کو انفارمیشن، لیکن وہ جو اس نے بھیجا ہے معجزہ، بھئی معجزہ ہے نا کہ نہیں ہے؟ معجزہ کہاں ہے؟ زندگی میں کہاں ہے؟ اور یہ جب تک آپ کے وجود میں قرآن اندر نہیں آئے گا تو وہ نہیں آئے گا جو اصل ناطق قرآن ہے۔ اذان محترم، قرآن کون ہے؟ علی مال قرآن و قرآن المال، وہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ وہ امام وہی ہے نا، اول و محمد، اوسط و محمد، آخر و محمد، یہی ہے۔ اب یہ جو قرآن ہے وہی ہے۔ کسی نے آیت اللہ عظمیٰ بیجر سے پوچھا مجھے امام زمانہ کی زیارت کرنی، انہوں نے کہا اچھا، ان کا قرآن کی زیارت کرو۔
مولانا وظیفہ دے دیں، کوئی امام سے ملاقات ہو جائے، مانگتے ہیں نا لوگ، مولانا وظیفہ دے دیں. مولانا تو خود ظاہر ہے ہم تو کمزور ہیں، ظاہر ہے یہ تو امام کا کرم ہے جو ہم ان کی گفتگو کر رہے ہیں، ورنہ کون ان کے لیے لبوں کو ہلا سکتا ہے؟ یہ ان کا کرم ہے، یہ وہ ہیں عزاداران محترم. استاد فاطمی نیا بیان کرتے ہیں اپنی کتاب میں، مجالس میں ذکر کیا، بہت بڑے عارف تھے، کم المقدسہ کے اندر دفن ہے. فرماتے کہ دیہات میں صلوات بھیجیں محمد، بیان کرتے ہیں کہ دیہات میں ایک عالم دین تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کا بیٹا بھی ظاہر ہے تھوڑا بہت سیکھتا رہتا، تو ان کا انتقال ہو گیا تو وہ آگے بیٹھ گیا، وہ کچھ عرصے تک بیان کرتا رہا مسائل احکام. ایک دن آئینے میں اپنی شکل دیکھ رہا تھا تو اس کے سفید بال آئے، تو اس نے سفید بال دیکھے تو اس کو شرمندگی ہوئی کہ وہ بہت ساری باتیں اپنی طرف سے بتاتا ہے. تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی. تو اس نے جا کر ممبر پہ بیٹھا، اس نے بولا میں لوگوں کو بھی بتا دوں کہ بھائی میں اتنے عرصے سے غلطی کر رہا تھا، میں اپنی غلطی مانتا ہوں. اب ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے لوگ بھلے کا جواب بھلائی سے دیتے، غلطی کر لیں آپ کوئی بھی، دنیا غلطی کر لے خیر ہے، مولوی بیچارہ غلطی کر لے بس. ان سے انہوں نے بولا، لوگوں نے الٹا کے کہتے بھائی بہت شکریہ آپ نے قبول کیا. اس کو اتنا مارا، اس کے کپڑے پھاڑ دیے، شہر سے باہر نکال دی. خیر بیچارہ جاتے کرتے شہر پہنچا، پریشان جوان تھا بیٹھا ہوا، دیکھا کہ ایک نورانی سی شخصیت، ایک ہستی تشریف لائی. کہا پریشان کیوں ہو؟ کہا ایسے ایسے معاملہ ہو گیا. تو کہا پڑھ کیوں نہیں لیتے؟ بھائی علم نہیں ہے نا تو علم حاصل کر لو. کہہ رہے کہاں جاؤں، میں تو یہاں کسی کو جانتا نہیں. کہا فلانے مدرسے میں جاؤ، جو عالم دین ہیں ان کی خدمت میں جاؤ، ان سے کہو مجھے پڑھایا کریں. ٹھیک ہے، پہنچتا ہے، وہ ظاہر ہے بہت بڑے استاد تھے، کوئی ان کی خدمت میں کیا کہ مجھے پڑھنا ہے. ان کا بھائی میرے پاس تو وقت نہیں ہے، میرے تو اوقات سارے مصروف ہے. مایوس ہو گیا، واپس آنے لگا. پھر وہی شخصیت مل گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا وہ کہہ رہے ہیں وقت نہیں ہے. کہا ان سے کہو ظہر سے پہلے آپ کا وقت خالی ہے، ظہر سے پہلے وقت خالی، اس میں مجھے پڑھا دیا کریں. ان کا ٹھیک ہے. ان کے پاس گیا، پڑھائی شروع ہو گئی. ایک دن کچھ ہوا کہ کتاب نہیں ملی استاد کو، یا حجرہ جو تھا جس میں درس ہوتا تھا اس کی چابی کچھ ایسا ہے. تو گئے تو ان کا نہیں آج درس نہیں ہوگا. تو پھر نکلے، درس نہیں. تو پھر وہی شخصیت مل گئی. تو کہا نہیں آج وہ شاید کتاب ان کو نہیں مل رہی تھی. تو کہا ان سے کہو کتاب تمہارے یہاں مہمان آئے تھے، انہوں نے فلانے قفسے میں کتاب رکھ دی ہے. اب جب انہوں نے استاد کو یہ بتایا نا تو استاد بھی استاد تھا، پہچان گیا جو میرے اوقات سے واقف ہو، جو میری کتابوں سے واقف ہو، وہ کوئی اور نہیں، وہ وقت کا امام ہو سکتا ہے. تو انہوں نے اب دیکھیں امام، میں یہاں بریکٹ میں آپ کو بتا دوں، امام خود نہ چاہیں تو کوئی ان کو پہچان نہیں سکتا. تشرف یار تشرف کے جو ہے نا وہ بہت سارے قسمیں ہیں، وہ بہرحال میں وقت نہیں میں اس میں موضوع میں جاؤں. امام اگر چاہیں، یہی وجہ ہے نا، حدیث ہے، امام سے حدیث ہے کہ جب امام آئیں گے تو بہت سارے لوگ کہیں گے ہم نے ان کو دیکھا تھا. جب تک وہ چاہتے نہیں ہیں کوئی نہیں پہچان سکتا. تو وہ استاد پہچان گئے کہ یہ جوان کو پتہ نہیں ہے یہ کون ہے، یہ امام نے نہیں چاہتے. تو استاد نے کہا اچھا وہ جو تمہیں یہ سب بتا رہا ہے ان کو ہمارا سلام بھی کہنا، اور ان سے کہنا کبھی ہمیں بھی زیارت کا شرف بخش دے. اب وہ کہتے ہیں جوان جو ہے وہ ملا ان سے، تو انہوں نے کہا، تو امام نے کہا کہ ان سے کہو جب ہوگی ضرورت ہم مل لیں گے
لیکن ہم ان سے راضی ہیں. اصل امام کی رضایت ہے. اب وہ کہتے ہیں جوان، پھر کہتے ہیں وہ استاد فاطمی نے کہتے ہیں پھر کیونکہ جوان کا راز کھل گیا تھا تو کہتے ہیں پھر وہ استاد کہتے ہیں مجھے وہ جوان کبھی نظر نہیں آیا. عزیزان محترم، اب یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں اسے کیا چاہیے، اسے کیا چاہیے. اسے ہمارا ظاہری سب کچھ چاہیے، ایسا نہیں ہے. قرآن کی آیت عزیزان محترم، خاص طور پہ یہ جب جنگ احد، جنگ خیبر، جنگ خندق اور یہ قرآن کی آیت، انہی کے ذیل میں پروردگار نے قرآن میں ارشاد فرمایا. کیا کہا ہے؟ باقاعدہ کہا ہے کہ تم اپنی ظاہری قوت کو تیار کرو. اسبان یعنی گھوڑوں کو بھی ذکر ہے، ظاہر اس زمانے میں سواری گھوڑا ہوتی تھی، کہا گھوڑوں کو بھی تیار کرو، یعنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ تیار کرو، لیکن ان اسباب پر تکیہ مت کرو، توکل خدا پہ کرو. تیاری بھی کرو مگر توکل کے ساتھ. یہ نہیں کہ تیاری نہیں کرنی، جیسے ہمارے ہاں ذہنوں میں کانسیپٹ ہے جی ہمیں کیا ضرورت ہے تیاری کرنے کی، امام آئیں گے. یہ غلط کانسیپٹ ہے. تیاری کرو، پوری تیاری کرو، لیکن توکل خدا پہ رکھ کے کرو. بھائی جیسے ڈاکٹر صاحب ہیں یہاں موجود ہیں، ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے. خوب آپ ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جاتے ہیں، شفا ڈاکٹر دیتا ہے، دوائی دیتی ہے یا اللہ دیتا ہے؟ اور اگر آپ بہترین علاج کرا لیں، مہنگے سے مہنگا علاج کرا لیں، اور اگر نہیں لکھا تو کوئی بچتا ہے؟ تو آپ کے سامنے ہے نا. بھائی دنیا میں لوگ امریکہ جا رہی، لندن جا رہی ہے، بڑی بڑی جگہ پہ علاج کرا لیا، سب کرا لیا، بندہ ہی نہیں بچا. تو بندہ بچانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے نا. لیکن یہ اسلام کہتا ہے کہ ڈاکٹر کو دکھاؤ، طبیب کو دکھاؤ. گھر بیٹھے ہوئے اللہ ٹھیک کر دے، اللہ شفا دے دے. اللہ کہ بھائی ہلو تو صحیح، پہلے شفا تو میں نے دینی ہے نا، ہلو تو صحیح. روزی بھی میں نے دینی ہے، محنت تو کرو. بھائی اٹھو، جاؤ کھیت میں ہل چلاؤ، پانی لگاؤ، بیج لگاؤ.